مبارک مہینہ معراج شریف دا ہے۔ معراج مبارک دا ایک نقطہ عرض کراں گا، اس وچوں ایک سبق وہ پیش کراں گا، اس تو بعد اجازت چاہوں۔ قبل ازیں اس نقطے نو بیان کراں، ناچیز نے ایک مبارک حدیث اہل شر دے دفاع واسطے اور اہل حق اور اہل خیر نو خبردار کرنے واسطے پیش کرنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب الحکمت دے وچوں سند اس دی اگرچہ متکلم فی ہے، لیکن اس درجے کا کلام نہیں کہ احتجاج فی مثل هذه المسائل سے ساقط ہو جائے۔ علی بن زید بن جدعان حسن الحدیث ہیں، جن کی وجہ سے کلام کیا گیا۔ حافظ نور الدین ہیثمی رضی اللہ تعالی عنہ مجمع الزوائد کے اندر جگہ جگہ علی بن زید بن جدعان کی روایت کو حسن فرمایا۔ دوسرے راوی جو مجہول ہیں کہ ان سے سوائے علی بن زید بن جدعان کے کوئی روایت نہیں کر رہا ہے، اس سے بھی درجہ سقوط کو نہیں پہنچتی، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک، بعض محدثین کے نزدیک مجہول راوی کی روایت بھی مقبول ہوتی ہے۔ امام نووی نے اپنی کتابوں میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ تو ویسے بھی گل حکمت دی ہوئے تے اس حکمت دی گل نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منسوب کر دین نال کوئی فرق نہیں پیندا۔ او دے واسطے استیناس ابن ماجہ دی اس حدیث شریف تو ہوندا ہے جس دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جیڑی گل حق سچ دی ہوے تے سمجھا جے میں محمد آکھی۔ اور واقعتاً حکمت دیاں گلاں، حق دیاں گلاں نبیاں تو سوا کسے اور منیوں نہیں آئی۔ یہ میں گل اس واسطے کی ابتدان کئی بیچارے بچے علم دے لحاظ نال بچے اج کل حدیث ضعیف تے حدیث قوی اس طرح دا علم جڑا ہے او دا شور شرابہ بڑا ہے کیونکہ سوکھا بڑا ہے۔ اتھے ہر کوئی قدم رکھدیاں کوئی چیچک محسوس نہیں کردا اور چاٹے چند دناں چ اپنے آپ نو عسقلانی وقت سمجھنا شروع کر دیندے نے۔ تو یہ ہو جائے کم علماء واسطے میں تنبیہ کیتی ہے کہ ایسی احادیث مبارکہ نو اپنے
قوت جہل دے نال مردود کر دینا، اے جہالت دا ہی ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ ہوئی البانی دے اوتے ایک البانی عرب والے دے اوتے بھوت سوار ہویا سی، او نے سنن دی احادیث مبارکہ دی صحیح تے ضعیف دے اندر تقسیم کیتی، اس کو بہت ساریاں ظلم زیادتیاں ہوئیاں، حتیٰ کہ انہوں اپنے اقوال تو رجوع کرنا پیا، اور مراجعات البانی وہ بھی چھپ چکے نے، تناقضات البانی وہ بھی چھپ چکے نے۔ تو میاں یہ بہت ڈونگا جا علم ہے، اج کل منہ پھٹ جے بندے ایویں بول پے نے۔ اللہ دے فضل نال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں جیڑی سطح دی گل کران گے وہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ غلط نہیں ہوگی۔ اس ابتدائی مقام میں اتنا اشارہ کسی غیب بندے کی طرف کافی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، حدیث شریف سنانا۔ وہ حدیث شریف ابتدان جڑے شریر لوگ نے شیطانی ذہن دے انہاں دا مکو ٹھپیا جاندا، تے جڑے خیر والے ہیں انہاں نوں دلیری مل جاندی، زبان لب جاندی، وہ اگوں جے کوئی ٹاں ٹاں کرے گا تو وہ انہوں نپ لین گے اس حدیث نال۔ یہ حدیث شریف دے لفظ کی نے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یجلس یسمع الحکمۃ ثم لا يحدث عن صاحبه الا بشر ما يسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال يا راعي اجرزني شاة من غنمك قال اذهب فخذ بأذن خيرها فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حکمت دی محفل جا کے حکمت دیاں گلاں سندا ہے تے گل بھیڑی جا کے بیان کردا ہے، چنگیاں گلاں کوئی بھی بیان نہیں کردا، سنیاں ساریاں نے، بیان اگوں بھیڑی کردا ہے، چنگی نہیں کردا۔ تو حضور نے فرمایا سمجھو وہ بندہ ایویں ہی ہے جی میں بکریاں بھیڈاں دے اجاڑی کول کوئی بندہ جاوے تو انہوں آکھے یار کوئی بکری تو دے، وہ آکھے کھڑیاں دی جیڑی چنگی لگدی او دا کان نپ لے، تو او کان بھیڑ بکری دا نپن دی بجائے اٹھے تے بھیڑاں بکریاں دے نال پھر دے کتے دا کان نپے تے لے جائے۔ حضور نے فرمایا جڑا چنگیاں گلاں سن کے تے بھیڑی جا لوکاں کے کردا ہے، فرمایا ایویں سمجھا جی یہ بھیڈاں بکریاں دے ریوڑ چوں کتا لائی جاندا ہے۔ دعا کرو ان دا کتا ذہن نہ ہوئے کہ حکمت دے موتی سارے سٹ دئیے تے کتے دا کان ناپ کے لے جائے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت ہی احمق بندے ہوندے نے وہ جڑے رات بنن وقت بنن محفل چاہ کے بہن حکمت دیاں گلاں سن کے حکمت دی گل لجان دی بجائے اپنی شیطانی دی گل لے جاوے انہوں چاہ کے شیطانی بنا کے تے پھیلان لگ پوے۔ میرے دوستو محفل تو بعد اگر کوئی ٹر ٹر کرے سمجھا جے کتے دا کان نپی پھر جائے، وہ دی ٹر ٹر نہ سنیا۔
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہو جے بےہودے بندے انہاں کلام دی قدر نہیں ہوندی. عارف کھڑی ساڈے رومی کشمیر جنہاں دا مبارک لقب ہے، آپ یہو جے بندیاں دا جویں حدیث وچ حال بیان ہویا ہے وہ اپنے شعر وچ کر دے. عارف کھڑی فرماؤندے نے مر مر ہک بنامن شیشہ مر مر ہک بنامن شیشہ مار وٹا ہک بن دے دنیا اتے تھوڑے رہ دے قدر شناس سخن دے دنیا اتے تھوڑے رہ دے یارا قدر شناس سخن دے. توجہ سونیا حکمت دیاں انشاءاللہ گلاں پیش کرانگا. سیاںا بھیڈیا بکریاں دا ہی کن لپ کے لے جاوے گا، کملی بلا شیطان دیندا انہیں کتے دا کن نپن دی کوشش کرنی، اودے نال ساڈی گل ہی نہیں، اساں اودے نال ہی خطاب کرنے ہاں جڑا حکمت دا طلبگار بن کے بیٹھا. توجہ کرو سونیا قربان جاواں نقطہ معراج سناواں. معراج شریف حضور سرکار دا عظیم معجزہ ہر تھان تے بیان ہوندا ہے، پر جڑی ناچیز گل پیش کرن لگا ہے اے جناب دے کنا شریف جو کدی نہیں گزری ہونی. ادھر ویکھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج شریف کیڑے علاقے چ ہویا ہے، کدوں ہویا ہے؟ سونیا مکے شریف دے اندر ہویا ہے. نبوت دے اعلان تو بعد 13ویں سال دے اندر ہویا. ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. توجہ فرمایا جے انشاءاللہ العظیم ایمان تازہ ہوئے گا. سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت شریف اپنی دا اعلان کرن تو بعد 13 سال مکے دے اندر گزارے نے. رب سونے نے اپنے حبیب نو پہلے سال دوسرے تیسرے درمیانے سالاں وچ معراج نہیں کرایا. آخری سال مکے دے 13ویں سال دے اندر معراج کرایا. پہلوں کیوں نہیں کرایا؟ 12 سال معراج نہیں کرایا، 13ویں سال دے اندر معراج کیوں کرایا؟ یہ ہوئی نقطہ پیش کرنا وا. یہ دئی سبق جو حاصل ہونا ہے وہ جناب دے گوش گزار کر کے اجازت چاہنا. رٹ کے بولو سبحان اللہ. توجہ سونیو ہائے 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 12 سال دے
ویکھنے سونے نبی نے 12 سالاں وچ کی کیتا سی جو ایڈی دولت ایڈا انعام ایڈی شان معراج والی رب نے 13ویں سال جو عطا فرمائی ہے یہ کیڑی شے دا صلہ سی آخر پروردگار عالم عالم اسباب ہے اس عالم اسباب دے اندر جو کردا ہے اسباب دے نال کردا ہے رب وحدہ لا شریک مولا اپنے حبیب واسطے فرماؤں ہے میں محبوبہ تہجد تیرے واسطے میں تہجد فرض کیتی ہے کیوں تاکہ تینوں مقام محمود عطا فرماواں قیامت والے دن جڑا مقام محمود حضور نوں ملے گا وہ حضور دی تہجد دا نتیجہ ہونا ہے معراج بھی آخر نتیجہ ہے ہن میں دسنا وہ کیڑے عمل دا نتیجہ ہے بول دو ادھر ویکھو 12 سال سونا نبی اپنے آپ بلند کرن دی نہیں سوچی 12 سال سونے نبی نے اپنے آپ اچے کرن دی نہیں سوچی 12 سالاں وچ اللہ دے دین نو بلند کرن دی سوچی اپنے آپ نیواں کر دے نے اللہ دے دین نو اچا کر دے کیویں او سجنا اعلان نبوت کرن تو بعد دشمنیاں بن گئیاں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھان دے اوتے برادری رشتہ دار تعلق دار ستاندے نے ون سونے دکھ دیندے نے طائف دے میدان وچ پتھر کھانا تینوں معلوم ہے مزہ نہیں آ رہا ذرا جاگ کے بیٹھو بہتا وقت لواونا بند کر دیتا ہے صرف 1 گھنٹہ یا سوا بولنا گا اور یہ اندر ہی حکمت دے موتی دیاں گا سونیا پاک محمد کریم طائف دے میدان دے اندر پتھر کھانا لہو لہان ہونا ویخ حالانکہ او ذات جنہوں پروردگار نے جھٹ دے اندر عرشاں دی سیر کرائی ہے ایڈا تیز لے جاندا ہے پاک محمد کریم کیوں پتھر کھان واسطے اگے کھلو رہندے نے جڑا جھٹ دے اندر عرشاں دی سیر کر سکدا ہے او سونا نبی اپنے آپ وٹیاں پتھراں تو کیوں نہیں بچا سکدا حضور انج بھی کر سکدے سن کافر پتھر مار دے حضور تبلیغ کر دے انہاں نوں دس دے پر جدوں پتھر مار دے حضور نہ دس دے انج بھی کر سکدے سن لیکن مجال رب نو ایک بار حبیب نے نہیں آکھیا پروردگار مینوں وٹے نہ مار مینوں دکھ نہ دے مینوں تکلیف نہ دے تکلیف دین والے دکھ دیندے نے حبیب خدا رب دی خاطر خوش ہو کے برداشت کر دے سمجھ نہیں آ رہی ذرا اونچی اونچی آواز نال او فقیرا توجہ
ادھر ویخ ایک حدیث سنانا، حدیث بھی صحیح سنانا. وہ بول دے او اللہ اکبر و کبیرہ. بولو سنگیو. حسن ضرور بن دیے. قال لما نزلت، عبارت پڑھ دینا عن ابن عباس قال لما نزلت تبت يدا ابي لهب جاءت امراه ابي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه ابو بكر فقال له ابو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء، لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيحال بيني وبينها. فاقبلت حتى وقفت على ابي بكر فقالت يا ابا بكر هجانا صاحبك. فقال ابو بكر لا ورب هذه لا ورب هذه البنية ما نطق بشيء غيره ولا يتفوه به. فقالت انك لمصدق. فلما ولت قال ابو بكر ما ارادك؟ قال لا ما زال ملك يسترني حتى ولت. سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے مکے شریف دے اندر حضور میرے نال بیٹھے سن. سورت ابو لہب اتر چکی سی جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کھ نہ رہے ابو لہب دا، ہلاک برباد ہوئے. او بھی او دی بڈھی بھی جہنمے نے. پھپھے کٹن حمالت الحطب دے دو مانے نے. ایک مانا ہے وے او بالن چکی پھردی سی، دوجا مانا ہے وے حمالت الحطب. حطب دا مانا ہوندا ایندھن، اگ لاؤن والی، چگلیاں کر کر کے جھگڑے تے جھیڑے کراؤن والی، جنوں پنجابی دے اندر آندے نے پھپھے کٹن. مواتے لاؤن والی، اللہ فرماندا مواتے لاؤن والی. اے سورت پاک اتر چکی سی. توجہ، اے سورت پاک اتر گئی. ہن دے اندر ابو لہب تے دی گھر والی نو بھیڑا آکھیا گیا، گالاں دتیاں گئیاں نے. ابو لہب دی گھر والی آندی ہے. ابو بکر فرماؤندے نے میرے نال سرکار تشریف فرما نے. عرض کرنا وا یا رسول اللہ تساں بنے ہو جاؤ، پاسے ہو جاؤ. ایک کتی بھونکن والی آندی پئی ہے، ایویں بکواس کرے گی. سونیا اتو تساں اجازت نہیں دیندے لڑن دی. ساڈے کول تہاڈی گستاخی برداشت نہیں ہونی. مہربانی فرماؤ تساں پاسے ہو جاؤ. نقطہ سمجھا جے. عرض کراں مکے دی زندگی دے اندر 13 سال صحابہ نبی پاک سمیت ہر دکھ تکلیف سہندے رہے نے. صحابہ تے او اذیت آئیاں بیان کیتیاں بھی ہیں تے بیان نہیں بھی ہو سکدیاں. ایڈے ایڈے ظلم ستم ہوئے نے. لیکن سجنا جہاد دا حکم نہیں آیا. 13 سال کٹیندے رہے نے. جہاد دا حکم نہیں آیا. کافراں نال لڑن دا حکم نہیں آیا. مدینے شریف دے اندر دوسرے سال ہجرت دے
حکم آیا جہاد کرو. ذرا غور کر کیوں انج ہویا ہے؟ 13 سال کیوں صبر دا حکم دیتا ہے؟ کیوں صبر وچ رہے نے؟ رب دسنا چاہتا سی او میرے نبی دے یار اپنی ذات واسطے لڑن والے نہیں. جے اپنا غصہ کر کے لڑدے مکے وچ لڑ پیندے. یہ جے لڑدے نے رب دے حبیب تے رب دے حکم دے نال ہی لڑدے. اللہ اکبر. توجہ ہے؟ اب بولو اے مرو. سبق دیتا ہے او مسلمانوں. او جس نبی دے امتی جے نہ اونے تے نہ او دے یاراں نے ذات دی خاطر غصہ کیتا ہے. جہاد جے کیتا ہے صرف اللہ دے حکم نو ویکھ کے کیتا ہے. جے اپنے واسطے کر دے مڑ 12-13 سالاں وچ لڑ پیندے. او بلال نو انگاریاں دے لٹایا جاندا ہے. بلال اٹھ کے لڑدا نہیں. کی گل ہے؟ باواں وچ زور کوئی نہیں سی. او ساڈے ورگا اترا بندہ بھی اتر کھلوے تے آکھدا ہے آ جا پھر یا تو نہیں یا میں نہیں. پاک محمد دے یاراں نے ان کدی جلال وکھایا نہیں، غضب وکھایا نہیں. وہ دسیا ہے او لعنتی کافرو اپنے واسطے لڑن والے تسی جے، اللہ واسطے لڑن والے اسی ہیں. بولو عاشق بنی عشق کمائی. عاشق بنی عشق کمائی. دل رکھی وانگ پہاڑا سے بدیاں ہزار علماء رولا میں کر جائی باغ بہارا. سے ندیاں ہزار کر جامی باغ بہارا. جتھے پونی غضبی دیاں لہراں قدم اٹھائی ٹکائی. لکھ لکھ بدیاں
خاطر مبلغ عرب و عجم مفتی فضل احمد چشتی صاحب. توجہ سونے ادھر ویکھ، اے نقطہ عرض کرنا سی. اج کل او بے ایمان منافق طبقہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی نو صحیح سمجھدا ہے، دلیل دیندا ہے. آکھے جی حضور سرکار دے اوتے کوڑا کرکٹ سٹن والی مائی کوڑا کرکٹ سٹنا بند کر چھڈیا. حضور نے پوچھا کتھے گئی ہے؟ تسی ایویں گستاخاں دے مگر چڑھ جاندے جے. انہوں آکھ لانتیا تمیز کر، تینوں استدلال احتجاج دا پتہ ہی کوئی نہیں. سکھر دی کتی دے بکھر کو بھونکے. توجہ نہیں فرمائی نے. آیا کہ بدعا حضور دے صحابہ نے اپنی ذات واسطے آپ بدلہ نہیں لیا. اللہ دا حکم آیا تو مڑ سارے ہی بدلے لے نے. مرو گل لمبی نہیں کردا سجنا. ام جمیل آئی، ابو لہب دی گھر والی آئی، نام دا اروا سی. اروا سامنے آئی. حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے حضور لو تنحیت لا تؤذیک. حضور کدھر پاسے ہو جاندے یہ تانوں دکھ نہ دیندی، یہ تانوں تکلیف نہ دیندی. حضور فرماندے نے ابو بکر گھبرا نہیں، مینوں رب دے تو چھپا لے گا، یہ مینوں ویکھ نہیں سکے گی. اتے آ کھلوتی آندی ابو بکر سنیا تیرے یار نے مینوں ساڈے ٹبر نوں گالاں دتیاں نے، ساڈے ٹبر نوں بھیڑا بولیا تیرا یار. بولو اے تیرا یار ساڈے ٹبر نوں بھیڑا بولیا. باقی بھیڑا نے بولیا سی کیونکہ اللہ دا قرآن سورت آئی سی. ہن اگ لگی کھڑی ہے آندی ہے تیرے یار نے سانو بھیڑا بولیا ہے، سانو بھیڑا آکھیا سو، سانو گالاں دتیاں سو، ساڈی حجم کیتی سو، ساڈی برائی کیتی سو. ہن سیدنا صدیق اکبر توجہ قربان جاواں اگوں صدیق سی، جھوٹ بولنا صداقت نہیں سی رہندی، بلکہ ایمان نہیں سی رہنا. جدو قرآن آوے تے قرآن کسے نو برا بولے جڑا آکھے انہیں نہیں بولیا وہ تو ایمان تو ٹر جاوے گا، ایمان لگا جائے گا. صدیق اکبر نو کیویں گوارا ہو سکتا سی کہ حضور سرکار ساڈے پاک محمد نے نہیں آکھیا تانوں برا نہیں بولیا. پاک محمد جدوں قرآن پیش فرمایا صدیق اکبر کیویں مکر دے. لیکن قربان جاواں صدیق دے دانش مندانہ جواب تو سناواں کی جواب دیتا. بولو بولو ہائے ہائے ہائے. ہن جے فرماندے کدوں میرے سرکار نے تانوں برا بولیا تے ایمان لگا جانا سی، جھوٹ بننا سی، پوری صورت اتری کھڑی سی. بول دے نہیں جے. کافر آن کے کہندی تیرا یار سانو بھڑا بولیا
توجہ کافرہ کہندی بھڑا بولیا سن، یہ مطلب ہے جڑا بھڑے بولن دا حقدار ہوئے نا اونوں بھڑا بولیا جاوے تے سنت قرآن دی ہے. بولدے نہیں وہ یار ابو لہب دی گھر والی آن کے صدیق اکبر نو کہندی ہے تیرے یار نے ساڈی ڈنڈ لا دتی، آ کے کیتا گالاں کڈیاں سانو، ہجانا سانو بھڑا بولیا. اگوں صدیق اکبر یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی یہو جے کام کردا ہی نہیں بھڑے بولن نہ، اگر یہ جواب دیندا ایمان لگ جانا سی. قرآن اتریا کھڑا ہوئے تے صدیق کیویں آ کے میرے نبی نے تانوں بھڑا بولیا ہی نہیں. ہن قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر دا حکیمانہ جواب سن. آپ فرماندے نے میرے یار نے کدی شیر بولے نہیں، کی نہیں بولے؟ وہ کہندی ہے تیرے یار نے گالاں کڈیاں. آپ فرماندے نے میرے یار نے کدی شیر بولے ہی نہیں. یہ جواب کدھر گیا؟ سوال کوئی ہے جواب کوئی نہیں. سمجھا دیا نکتا؟ سوال وہ کی کر دیے گالاں کڈیاں تے کیوں کڈیاں سن؟ تے آپ فرماندے نے میرے سائی نے میرے سونے نے کدی شیر بولی. توجہ ہے. ہن آپ نے جڑی گل کیتی نا ہے وہ حقیقت سی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اساں اپنے نبی نو شعر کہن دی طاقت دتی نہیں. بولو اونچی بول گلیں. ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. اچھا اتنے ذرا غور کرنا، حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب نو شیر دا علم کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میرا یار تے شیر کہندا ہی نہیں، کہندا نہیں، بولدا نہیں. ماں ناتا کا بولدا نہیں، یہ نہیں فرمایا علم نہیں. تا کر کے ساڈے اعلی حضرت بریلوی نے سونے نبی دے علم دا دفاع کردیا ہویا آپ نے فرمایا جس لئے اگلے آکھیا تساں دے نبی نو ہر شے دا علم ہے. تے قرآن فرماندا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اساں اپنے نبی نو علم شعر دا دتا ہی نہیں، او دی شان دے لائق ہی نہیں. تساں علم نہیں دتا، شعر دا علم نہ آیا تے مڑ ہر شے دا علم کیویں ہویا؟ اعلی حضرت نے فرمایا او چلیو تین علم تین معنی سے استعمال ہوتا ہے، ادراک، مسائل اور ملکہ. یہاں پر علم کا معنی ملکہ ہے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ایسا علم نہیں دیتا ہے، ترجمہ تھوڑا ہے وما علمنا زمانہ ہے وے اساں شیر کہن دی طاقت نہیں دیتی. تا کر کے صدیق اکبر نے بھی یہ ہوئی فرمایا وما ناطق بہ. آپ نے یہ نہیں فرمایا وما علم بہ. صدیق کہ ساڈا نبی شیر جانتا نہیں، فرمایا وما ناطق بہ، وہ کہتا نہیں. کیوں؟ کافر کہتے سن شاعر تے مجنون ہے. اللہ سونے نے اپنے حبیب نو شعر دا علم دتا، دنیا دے اندر کسے شاعر کول نہیں ہو سکتا.
لیکن کہن نہیں دتا، طاقت نہیں دتی تاکہ کافراں دا تانا مینا سچا نہ ہو جاوے۔ ضمن گل آ گئی حضور دے علم دی، لیکن صدیق اکبر دی گل سناواں، وہ آخری تیرے محمد نے سانو گالاں دتیاں نے، آپ فرماندے نے میرے یار نے کدی شیر بولے ہی نہیں۔ فقیرہ مینوں او کیڑا پھل کھوایا، او کھٹا سی، میرے گلا پاٹن لگ پیا۔ تساں آکھیا اے گلے نوں تگڑا کر، توجہ ہے؟ توجہ سونیو، توجہ۔ وہ کہندی آ تیرا یار گالاں دیندا مینوں سانوں، آپ فرماندے نے میرے یار نے کبھی شیر بولے یار۔ دوواں گلاں وچ مطابقت جنوں کہندے نے ہے، اے کیویں رلاواں گے، کیویں دوویں گلاں؟ کیا اساں آکھاں گے صدیق اکبر ایڈا بے سمجھ سی، معاذ اللہ انہوں سمجھ نہیں آئی ہے کی پئی آندی۔ سونے سجنا حکمت بھریا جواب دیتا ہے صدیق اکبر نے۔ آپ نے جناب فرمایا میرے یار شیر بولے نہیں، کی مطلب شیر کہن والے جھوٹ سچ سارے رلا جاندے نے، تعریف کرن دے آن تے گند وچ ڈگے نوں عرشاں دے نال لے جاندے نے، کسی دی برائی کرن دے آن تے چنگے بڑے عرشاں دے بین والے نوں تھلے سٹ دیندے نے۔ تا کر کے اللہ فرماوندا ہے فی کل وادی یہی مون، شاعر دا کم ہوندا ہے ہر وادی وچ بھجا پھردا ہے، تکے توڑے کھاندا پھردا ہے، ہر طرح دی گل کر جاندا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دسیا، اشارہ لایا کہ چلیے میرا نبی شیر نہیں بولدا، کی مطلب شاعراں دے منہ وچوں جھوٹ سچ سارا ہی نکل جاندا ہے۔ اے میرا یار نبی ہے، جدوں شیر نہیں بولنا لہذا سچ ہی سچ اے دے منہ وچوں نکلدا ہے، کدی جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ جے تانوں گالاں کڈیاں نے تسی حقدار نے۔ توجہ ہے سنیو، سونے صدیق اکبر نے دسیا جی گالاں دتیاں نے، اللہ دے قرآن نے تانوں برا بولیا ہے تے پھر اینو شاعراں والیاں گلاں نہ سمجھا جے، جو جھوٹ سچ دیاں ایویں دے دتیاں سو نہ۔ ساڈا نبی پھر جو ہی بولیا ہے، جدوں شیر نہیں بولدا پھر سچ ہی بولدا ہے۔ اچھا ہن ایتھے اگلی گل کرنا، اتے آئی کھڑی ہے صدیق اکبر نو ویکھدی ہے، حضور نال بیٹھدے نے ویکھی نہیں، ویکھ ہی نہیں رہی، حضور نال بیٹھے نے ویکھدی نہیں پئی۔ حضور فرما جسلے چلی گئی نا، حضور فرمایا ابو بکر سنا ویکھیا؟ فرمایا جسلے وہ آن لگی ہے نا تو فرشتہ اللہ تعالیٰ آگے چا کیتا ہے، وہ فرشتے نے مینو ایسا چھپایا ہے یہ مینو ویکھ ہی نہیں سکی۔ اے سجنا ایتھے سنی مذہب دے ایک نظریے عقیدے دا دفاع کردا چلیا، یہ کہندے نے کہ حضور جی حاضر ناظر ہون مڑدی سدے کوئی کیوں نہیں اوے چلیا، صدیق اکبر ورگی اکھ ہوے تے ویکھ رہی ہوندی ہے، تے جے ابو لہب دی بڈھی ورگی بھڑی اکھ ہوے تے نہیں ویکھدی۔
یار نو دسدا ہے یار ابو لہب دی بڈھی دی نسل نو کی دسے او بول دے نہیں امرے ام جمیل دی نسل نو کی دسے حضور دے کول بیٹھے نے صدیق ویکھ رہے ہیں او تے کھڑی او نہیں ویکھ رہی معلوم ہویا اے اللہ دا حبیب رب جنوں چاہے اونوں وکھاندا ہے ہر ایک نو نظر بول دے نہیں جے ایک مذہب دے عقیدے دی گل میں کیتی ہے دفاع کرنے لہذا اونوں ویکھن واسطے او کوئی میرے علی ورگا ہوے تے دس پینجے توجہ ہے کہ نہیں لیکن موضوع دی مناسبت کی گل کراں دس ایتھے گالاں کڈن آئی ہے حضور نو دیکھ نہیں سکی کی وجہ ہے جسلے پتھر مار دے نے طائف دے میدان چی اللہ دا حبیب کیوں نہیں لکدا پتھر کھا لیندا ہے لہو لہان ہو جاندا ہے رب نو اے نہیں عرض کردا پروردگارا مینوں انہاں تو لکا لے ہن دساں کی حکمت سی سونیا 12 سال دے عرصے دے وچ پاک محمد کریم نے دین دی خاطر اپنے آپ دے دکھاں دے پہاڑ تکلیفاں برداشت کر آپ نو نیواں کیتا ہے دین نو اونچا کیتا ہے 12 سال گزرن تو بعد رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب نو او بلندی دتی ہے ہر نبی تھلے رہ گیا ہے رب دا حبیب عرشاں دا مہمان بن گیا ہائے 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 ٹر دلا ٹر اوتھے ٹر دلا ٹر دلا ٹر اوتھے چلیے ٹر دلا ٹر ڈھونڈن چلیے او گھر نہیں سجن ملدے بن تکلیفوں ملدے نہیں جڑے محرم راز نے دل دے توجہ ہے سونیو ٹر دلا رب دے حبیب نے سبق دتا او میرے امتیو تساں اپنی عزت بنان دی نہ سوچیا جے تساں میرے دین دی عزت سوچیا جے جویں رب نے مینوں عرشاں دی سیر کرائی ہے او تانوں وی شان عطا فرماوے گا او بابے فرید دے ڈنکے تاں پہ وجدے نے انہاں آپ نو ذلیل کیتے دین دی عزت بنائی ہے
جویں 12ویں سال تو بعد 13ویں وچ پاک محمد نو معراج کرائیے ایویں ہر ولی دی شان بنائیے. سمجھ آئی کہ نا؟ او سونےو رب نے دسیا ہے امتیو اپنی عزت بناون دی سوچو گے تے کتے تو ہی بھڑے ہو جاؤ گے. تساں ساڈے دین دی عزت بناون دی سوچو تہاڈی اسی آپ بنا چھوڑاں گے. او بولو تے صحیح. ایک موٹی جی گل کرنے ہاں. دیکھو اللہ دے بندے موٹی جی گل کرنے ہاں. سانو حضرت صاحب فرمایا میاں بھاویں جلسے تے کوئی آوے تے بھاویں نہ آوے اشتہار نہیں چھاپے. انہاں اللہ دے نام نو بلند کرن دی سوچی لے اللہ دے فضل نال اشتہار نہیں ہوندا تے ہزاراں دنیا کٹھی ہو جاندی ہے. معلوم ہویا گل ٹھیک ہے. دین نو اونچا کرن دی تو سوچ رب تینوں اپنے آپ اونچا کر چھوڑے گا. نعرے حیدری. توجہ ہے سنو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بول دے ہوئے سنگیو. معراج تو سبق کی ملیا 12 سال پہلو ہر دکھ کافراں تو لے آئے. اپنے آپ اونچے کرن دی نہیں سوچی. اللہ سونے نے 13ویں سال نبیاں دی امامت عرش معلا دی مہمانی کیڑی دولت نال نوازیا. کیوں نوازیا؟ ایا ویکھو میرے دین نو اچے کرن دی برکت میرے سونے محمد کریم دے کیویں آئی. تا کر کے او سجنا ادھر ویکھ. ہائے 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 اللہ پاک حسین دا سر مبارک ڈگ کے نیزے پہ آیا. پہلا تھلے گیا پھر اونچا آیا. پہلا تھلے گیا اگلے تلوار مار کے تھلے ڈگ گیا. پہلا تھلے ڈگ گیا تو رب اس نال ہن نانے پاک آنگو جدو ہر میدان پاک محمد کریم نے دین نو اونچا کر کے وکھایا ہے تے اوہی سنت نانے پاک دی حسین نے ادا کیتی ہے. ایک بار ڈگ گئے دشمن دے ہتھوں پھر وہی سر مبارک تے دشمن دے ہتھوں اونچا ہویا پھردا. ذرا بول تے صحیح. او سجنا ہن گل لے آواں. سیانے آندے نے میاں صاحب سناواں میاں صاحب فرماؤندے نے جو کوئی کسے دا عاشق ہووے جو کوئی کسے دا عاشق ہووے عقل اسے دی کردا سو مکر بہانے کر کے مرنے او دے مردا. یار بہت عجیب شے میرا غلط دبا کر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے
وے سونے توجہ فرما ادھروں سیر کرا کے ہوں اپنے والا جانے جیڑی گل کا سانو ٹھرا کر لیں توجہ ہے او بولو سونے اساں اپنی عزت بنان دی سوچی ملا بھی اپنی عزت بنان دی سوچدا ہے پیر بھی اپنی عزت بنان دی سوچدا ہے اس قوم دا بچہ بچہ یہ سوچدا ہے ہالے کسے دا جمدا نہیں پہلو ہی کرسی بہان دے سوچن لگ پیندا ہے ایویں عزت مل جاوے سٹینڈر بن جاوے معاشرے کے اندر شان مل جاوے قسم خدا دی کر کے آنا کتیاں تو ہی بھیڑے ہو جاندے ایویں او بول دے نہیں توجہ ہے اور سونے پہلو سیانے کہیں سن میاں اپنا ٹھڈ نہیں وکھانا چاہیے کہیں سن پاویں گھر میں کچھ بھی نہ ہوئے باہر نکلو تو مچھاں نو وٹ لے کے نکلو تیل شیل واہ واہ لایا ہوئے تاکہ اگلے آکھن واہ واہ بندہ انج نہیں بھی مارا ہے خیر میں پہلو سیانے بندے کہیں سن مت دے سن پتر گھروں بیڑا منہ کر کے نہیں نکلے گا کیوں اکمیاں ڈیڑھ نہیں بخائی دا یہ پہلو بندے آندے سن ایویں بول دے نہیں یہ کہندے ہوندے سن ہن تے بندے سیانے رہ ہی نہیں نا پہلو سیانے بندے ہوندے سن مت چنگی دیندے سن آندے سن پتر ڈیڑھ اپنا ذرا غور کرنا یہ جدوں دی قوم اپنی عزت بنان نو ٹری ہے نا عزت بنان نو ٹری پہلو کہندے سن ڈیڈ نہ وکھاؤ ہن روپیے دی خاطر ٹوئی وکھا چھڑ دے عزت بنتی پہلے آندے سن ٹھڈ کو کپڑا نہ چکو ہوں اگوں پیچھو ہی چک کھلوتا ہے جی دھی وہ بھی کپڑا لائی کھڑی ہے کیوں آ کے نوکری لب جاوے جی بندہ ہے پتر وہ بھی کیتی کھڑا ہے معلوم ہویا سجنا وہ جڑا اپنی عزت بنان دی سوچے دین دی عزت رولن دی سوچے او لانتی کبھی عزت نہیں پا سکدا سنو اے ساڈی قوم عزت پاندیاں پاندیاں کتھے جا کھڑی عزت پاندیاں پاندیاں ساڈی قوم کتھے جا کھڑی انگلش نے انہاں نوں بڑی عزت دتی بلے بلے جڑے دین دی گل کرو تو کتے آنگو ناکے چ پائندے تے آندن سیاست دی گل کرو دنیا دی کرو فلان نہیں کرو فلان دین دیاں گلاں نہیں چھیڑی دیاں میاں جھگڑا پیندا ہے کتے دا پترا سید الانبیاء آئے دین دی گلاں چھیڑے او آیا ہی اسے دی گل چھیڑا نے تے 12 سال ایدیاں ہی چھیڑدا رہے بھاویں وٹے پیندے رہے منافقہ بے ایمانا تینو جمنن دی تھاں تے کو وٹا جم لیندی چنگا سی آ ویکھو چند دن پہلا 8 مارچ نو عزت دی بھکھی قوم دیاں عزتاں نے
دولت دی بھکھی قوم دیاں عزتاں دیاں بہناں نے 8 مارچ نو جلوس کڈے پورے ملک دے اندر اتلیاں دی سرپرستی وچ کڈے پورے ملک دے اندر پٹھانا بھی کڈن سجدہ بھی کڈن پتہ نہیں کیڑی کیڑیاں وچ رلیاں کھڑیاں سن ساریاں کڈیاں کراچی پشاور گجرانوالا لاہور ہر پاسے میں جلوس کڈن اسلام آباد جلوس کڈن تے جلوس جڑے انہاں مطالبے رکھے نا انہاں بڑھیاں نے وہ تھوڑے جے مطالبے سنانا میں پورے تے نہیں سنا سکنا تے ہن ایس ویلے سمجھیا جو مینوں میرے تے ناراض نہ ہویا ہے میں انہاں بیبییاں دی طرفوں ترجمان بنن لگا مینوں داد دین گیا پتہ نہیں پیسے بھیجنے پتہ نہیں کی کچھ نہ بھیجنا مینوں اس واسطے ہن میں انہاں دی طرف ترجمانی ادا کردیا ہویا میں وہ مطالبے سنانا اور تساں پورے کرنے کیونکہ ساری حکومت پاک نے جدو انہاں دی سرپرستی کیتی ہے تو مگر کیڑی گل رہ گئی اور میں تے خادم پرانا تینوں پتہ نوکر دا کی کم نوکر دا کم نوکری کرنا مڑ میں نوکری کرن لگا ذرا چھوڑا اپنا بھائی محمد علی صاحب توجہ ذرا ہاں آ ویکھ لے سجنا میرے ہاتھ چ مطالبہ گتا چکیا ہے آ بختاں والی کھڑی لکھیا ہے اللہ معاف کری میرے ربا یہ ساری مصدقہ ہی چیزاں نے تصدیق شدہ ہے لیبارٹری ٹرسٹ ہوئے ایسے تو لکھیا ہے اللہ معاف کرے آگے نہیں اب پیچھے ڈالو ایک مطالبہ پیش کر رہے ہیں انہوں کی طرف ترجمانی کر دیا آگے نہیں اب پیچھے ڈالو ایک مطالبہ دوسرا دوسریاں کہندیاں نے بچہ دانی نکالو نو بچہ بچہ دانی کڈو میں پرانا کدی آخیا سی میں کہ بندے ہو جے سکول کھلے رہے تے تیار رہے نے یہ بال آپ جمنے پیسے یہ پرانا میں آخیا سی کہ نہیں سچی بے شک ہوں ذرا حوصلہ رکھنا اگو سائنس دا دور تیرے وچوں بال کٹنے کوئی دیر لگنی وہ میرے حق خداوا وہ کتنے گرم کھانا نظر تیری گندی پردہ میں کروں اور ذرا بیٹھک بھی بکھاؤں اس دے اندر مطالبہ کیتا گیا ہے بیٹھن دا حق دتا گیا ہے دسیا گیا ہے کہ بیٹھن دا حق کیویں بندا ہے بیبییاں دا کی کیتی بیٹھا تینوں ایتھے ہی وچنا نظر آنا بادشاہ بنتا این وقت دے تے تو آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق جا جا ملا ڈٹھل ہر کئی پیڑ دکھاتر جھیڑے کیتر میں بھی ڈھیڑ لگا آ ویکھو سونیو اے بختاں والیاں کھلوتیاں نے ساریاں پتہ نہیں کراچی ہے کہڑا شہر ہے اس دے اتے ایک اتے گتا چکیا تے گتے دے اتے تصویر بنی ہے بہان دی تے بیٹھی کس رنگ وچ کسے نہ کسے نو او دی زیارت ہو رہی ہو سی آ ویکھو جی کس رنگ وچ بیٹھی ہے اتے لکھیا کی چڈے پاڑ کے بیٹھی ہے پجامہ چوڑی ہے
بالکل نشانہ لیا کے سامنے رکھ کے تو اتو لکھا کرا لو بیٹھ گئی صحیح سے صحیح بہ گئی انج بہنا چاہیے. تساں اج تک اپنی گھر والیاں نو اپنے گھر دیاں نو اے بہان دا ول سکھایا ہے؟ آ ویکھو کس رنگ وچ میں ہن دو تھاواں دے اوتے نقل کرتے آیا. میں ہن دلیر ہو گیا. پہلو میں دلیر اس واسطے ہو گیا میں سیدھیاں ساویاں پہ ماننا بھئی جنہاں دے مگر جنہاں لئی گل لکا کے کرنی پیندی سی جدوں وہ چٹے ننگے مطالبے ہی کرن. ہن ایمان نال دس ایڈا سونا مطالبہ آکھے مگرو اگوں نہیں مگرو. ہن اے کام کناں دا خسریاں دا کہ بڑھیاں دا؟ یہ خسریاں دا کام ہے کہ بڑھیاں دا؟ بول دے نہیں. او صدقے جاواں ساڈا کلندر اقبال کدوں دا کہہ گیا سی فرماندا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازل کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. اقبال آندا ہے اتری دا اینو علم نہ سمجھی اے موت تو کہنے پڑھ گئی ہے اساں نظر والے عقل والے کہنے ہیں اے مر گئی ہے. وہ بھرے مجمع دے اندر مطالبے ہون سانو پچھوں پورا کریا جی جو آکھن پورا کریا جی. وہ سچی دسو یہ نتیجہ پایا نتیجہ پایا. اور میں اگلے دن اعلان بھی کیتا. کل میرا جلسہ سی راجن پور ولیج. اوتھے میں آخیا اتنے بھی ہیں جنہوں نے اپنی دھی بہن بہان دے ول نہیں سکھائے حال تک وہ جاہل رہی ہیں بیٹھڑ نہیں سکھ سکیاں تے علم والے بیٹھے سکولاں بہان سکھان دا ول دینا بہان دا ول دین والے سکھان والے. جے کسے غریب بندے کول پیسے کوئی نہیں فیس دے وہ میرے کو لے جائے. خدا دا نام ماں بہن دھی نو بہان دا ول دے سکھا تے ہن میں بھی تانوں بہان دا ول کچھ دس دینا بھی اب کیونکہ پریکٹیکل آندے نے چھتی سمجھ. اب ماسٹر پروفیسر تیری مہربانیاں نو ساتھ سلام کتنے پہنچا جائی. آ ویکھیا نے یہ بیٹھی ہے جویں بہان دا ول آندیاں پہ پر ملا مجمع جسلے او نہ گھبراؤن تے انہاں دا ترجمان کیویں گھبراؤ. آ ویکھیا جی او بیٹھیاں کیویں بیٹھی کیویں. ہن میں تینوں دسنا میری تے ستھانی بڑی کھلی اے پوریاں میں کیڑی کیڑی شے سانبا. او ملا خندیرا او دجال پیرا او خدا گڑا پوے ہے محمد عربی دے امتی ہون دا ایویں ہی رنگ وکھاونا سی. اٹھو جڑا بندہ سویرے بال سکول بھیجنا چاہتا فیس اٹھو. جڑا نہیں اٹھے گا اگر مینوں پتہ لگ گیا مڑ ویکھیا ہے میں اندر کردا
سیدھی درخواست دینی حکومت نو مت میں اج کل ایجنٹی کا کرنا ایمان نال دس انہاں دی ساری بہن چودہ کی وہ دی ترجمانی کردا پیا کہ نہیں تو موڑ حالے پیچھے کیڑی شے رہ گئی ایک آخ دیے کھانا میں پکا دوں گی بستر تم گرم کر لو. بلے 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 بلے. ایک دھی چوت کھانگڑ بیٹھا کراچی کھانا گرم کر دوں گی بستر تم گرم کر لو. کدے نال کھوتی نال شابش دے میں شابش دے ہاں گل سمجھو. ایک کھانگڑ کراچی بیٹھا ہے داڑھی مچ منی پئی جی میں کھوتے کا پچھلا پاسا نہیں ہوتا بالکل ایو حال ہے اندر منہ دا. سرکار بیٹھے نے تے اون بندے آن کے ٹی وی والے پوچھتے ہیں سرکار ہے جیڑا مطالبہ کر دیا پہ ٹھیک ہے وہ کہنا 16 آنے یہ تے حالے گھٹ مار میں کہ دھی دے چھوڑنا تو کی کرنا چاہنا لانتیا آدھا ہے حالے گھٹ وہ پتوں کی دا بانس منگتی کری ہے آدھا حالے گھٹ خدا گنا اگو سوڑے اگو سوڑا لے وہ آدھی اگو سوال کر دیے انہاں دی پریشانی کیویں دور ہو گئی. ہن پریشانی دور ہون دا بابے ہوری ول پہ دس دے آپ فرماندے نے جب تک عورتوں کا نکاح نہیں ختم ہوگا عورتوں کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی. اگلی گل سنو پھر اگوں آپ فرماندے نے 1825 میں تو یہ نکاح آیا. جب انگریز آئے 1825 میں تو ہندوستان میں اس وقت نکاح آیا. پہلے تو نکاح ہی نہیں تھا ہندوستان میں. یہ مطلب ہے بابا فرید حرام دے سن ماذ اللہ جدو آکھو گے 1825 تو پہلا نکاح نہیں سی تے ساڈے تے سارے ولی سارے بزرگ سارے عالم ساڈے پیو دادے اوتھے بے نکاحی نسل ہوئی اور سرپرستی وچ ہویا سارا کچھ. قوم ٹڑی عزت بناؤ یا ڈھڈ نہیں سن وکھاندے یا ساڈے بڑے بڑے آلہ لوگ عہدے دار جا جا کے بونڈ وکھاندے نے. ڈاکٹری پتہ نہیں کیڑی کیڑی بلا دی. ہاں جی اگلے آخر نے تلاشی دے وہ آندا جی میں مرضی ویکھو ایمان سخت میرے ڈر جھک سارے مک گئے کیونکہ میں ترجمان ہی بغیر تو نہ بن گیا. پہلے لوگ چھپ کوئی پردے رکھدا تھا ہوں میں پردے شردے کوئی نہیں رکھنے. کوئی بولا ہوئے بھاوے نہ بولا میں دھاس چڑھے تھا. ہاں جی دسو مڑ مدینے دی ریاست بنی کہ نہ بنی جدو نکاح مک گیا. ڈاڈی بھیڑی ہوئی میں کدی لکھیا سی ایک مائیا لکھیا سی پانی ہنجو اکھیاں تو وگ گئے ہنجو اکھیاں تھی وگ گئے.
کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے نے او کعبے پتھر ہی تیرے اج گرجے چ اور سید کعبے دا پتھر مسلمان کعبے دا پتھر اج کیڑی کیڑی کفر دی کندھ چ لگا کھڑا ہے اے بھی وقت اسلام نے ویکھنا سی کاش ہدایت نال کلمہ رسول دا نام پڑھ دے او سجنا ایک پاسے اے حال ویکھیا ای او دوجے پاسے سیدہ خاتون جنت حسین دی اما دا لانتڑی پہ بھوکدیاں نے عورت نو سونے نبی بدبخت بے عقل فرمائے اے بدبخت تے بے عقل قوم ہے کتے تو بعد آپ نو ذلیل کر کے اپنی عزت دے خواب ویکھدی پھردی ہے اور سجنا اور سجنا اور سجنا کسے بھی لیٹرین تے جانے ہیں سڑکاں دے اوتے وقت 30 سال گزر گئے نے اج جی فوجیاں دا پمپ او چھاونی دے اکاڑے دے کول میں پیشاب کرنا واسطے لیٹرین وچ وڑ گیا ہاں بڈیاں والے پاسے لیڈیز والے پاسے پیشاب کرن چلا گیا ہاں شوگر دا مریض سا پیشاب تیز آیا سی ادھر وڑ گیا دوسرے پاسے رش باہر نکلیا تو دو ملازم چوڑے کھڑے سن چوڑے جڑے لیٹرین صاف کرنے والے وہ کھڑے سن مینو آندے نے لکھیا نہیں دسیا لیڈیز کے لیے ہے اور مردوں کے لیے ہے میں کہ میں سرکاری بندہ میں کہ میں سرکاری بندہ میں برابری کرنا چاہنا ہوں جدو ہر پاسے کٹھے ہو گئے سانو وکھرے لیٹرین گوارا نہیں ہو سکتے میں کیا سچی دسی ہر تھان تے پارک جولی اج بیٹھی ہے آتا ہاں تو میں کیا موتر وکھرا ہوے کیوں ڈرامے کرنا ہو میں کہ میرے نال آتا صاحب جی ٹھیک ہے اور میں کیا اڑا لیٹرین وکھرے بنائے جے میں تینوں اندر لے جاواں قسم خدا دی اس لیٹرین دے بوہے تے لکھیا سی آپ اچھی لگتی ہے ہاں جی میں اکھاں نال ویکھیا تے ادھروں پاسے نال نا شرمگاہ بنی سی عورت دی اتوں بدکاری دی صورت بنا کے تے تھلے لکھیا سی اے ہے پنجابی دا مال میں پھڑیا ہاں جی میں پھڑیا قسم خدا نہیں کر گیا میں کہوں رہا تیرے میں بخاواں کر کے لکھا آدھا بخاؤ میں کیا آ گئی توبہ توبہ سانو تے پتہ نہیں تینوں کہ میلا کر گیا میں کہ جی مینوں ہی پتہ لگدا تانوں تے گھر پورے دا پتہ نہیں ہوندا اے سانوں ہی لگدا سونا یہ عزت پائیے اس دین نو کنڈ کرنے والی لانتی قوم نے عزت پائیے انہاں دی دھی دے نمبر لیٹرین وچ ملدے اسے لیٹرین چل اور اے سڑکاں دے اوتے جنے لیٹرین نے نمبر لکھے کھڑے ہوندے نے خصوصاً اگر کسے نمبر پڑھنے ہون اکاڑا شہر بائی پاس لاہور نو جاندیاں جدوں مکدا ہے پہلو آندا شہر دا پمپ او دے وچ وڑ جاؤ جی ہر لیٹرین وچ ون سور نے نمبر نہ لکھے ہون تے بڑا بلکہ مینوں جمیل صاحب نے دسیا اسے پمپ دا جتھے اساں مغرب نماز پڑھی کہندا جی او دے وچ لکھیا سی جمیل صاحب او جونا ہاں ویکھیا جی مینوں تے یار ہی چھڈ گیا کتھے او بابا کی ویکھیا سی اوتھے نمبر کی لکھیا سی
میری یہ آپ کی بہن کا نمبر ہے بیچ لکھیا تھی آپ کی بہن کا نمبر ہے شرم کرو تھلے کی لکھیا تھی انہیں پھر ہور گال دیتی انہیں ہور او میں کہا خدا تہاڈا پٹھا پاوے او لیٹرین وچ لڑائیاں جاری نے او خدا بیڑا گھر کرے واہ واہ انگلش ہے کیا مہذب بنائے نہیں او میں آخیا سی جھلیو تعلیم نال ذہن بنتا ہے ذہن نال بندہ بنتا ہے بندیاں نال ماحول بنتا ہے ماحول نال نظام بنتا ہے تعلیم چنگی ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا نظام چنگا ساڈا سونا نبی آن کے کچھ نہیں کیتا بندے وہی سن جنہ دا نظام بھی گندا سی ماحول بھی گندا سی بندے بھی گندے سن ذہن بھی گندا سی کیوں تعلیم گندی تھی سونے محمد آیا بندے وہی نے وہی عمر بن خطاب ایک تعلیم بدلی ذہن بدلیا عمر بدلیا ماحول بدلیا نظام آیا صدیق اکبر خلیفہ بن کے آیا فاروق اعظم خلیفہ بن کے آیا ہائے 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 اب بولو مرو فاروق اعظم دیکھتے ہیں نوجوان بودے واہ کے مدینے دے بازار پھردا ہے آپ فرماندن پھڑ لیا اینو ٹینڈ کرو ٹینڈ کر کے تے مدینے تو باہر کڈ دتا تے صدقے جاواں اساں دین نو کنڈ کر دشمنی کر کے اپنے بچیاں دی عزت یہودی دے مگر لگ کے بناون جو لگے ہیں عزت تے عزت رہی ذلت او لبھی جے دے نال دی کافراں کول بھی ذلت نہیں ہونی قسم خدا دی کر کے دعا کر اللہ سونے محمد کریم دا صدقہ اے سانو اپنی پناہ عطا فرماوے اور سانو دین دی عزت دی فکر عطا فرماوے